اگر پارٹی میدان میں ہوتی نا پھر یہ سوال اٹھتا تھا من پسند لوگوں کا ابھی کیا کریں گے آپ؟ وہ ٹماٹر آلو گاجر میں بیٹھ کر آپ سیٹیں لڑیں گے؟ یعنی جو بیانیہ جو ہوتا ہے وہ جانا ہے ایک بیانیہ. اب ہر علاقے میں کیسے لڑیں گے آپ؟ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور وہ موجودہ فسائیت کے دور میں اور آپ تو آپ کی پارٹی کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے اس الیکشن کا آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بائیکاٹ ایک علیحدہ ایشو ہے. دیکھیں بائیکاٹ پارٹی نے کرنا ہے. میرے سے پوچھ رہے ہیں نا، میں اگر سمجھتا ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن ابھی نہیں لڑنا چاہیے، اس کو ڈیلے کرنا چاہیے. اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پارٹی کا جو ہے نا الیکشن دوبارہ کروا کر سمبل لینا چاہیے، نمبر 1. اور نمبر 2 جو عمران خان صاحب کی جو سزائیں ہیں ان میں ضمانتیں پوری کروا کر پھر الیکشن لڑنا چاہیے. میری ذاتی رائے کہ میں یہ پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ بات اس طرح سینٹ میں بھی قراردادیں آئی ہوئی ہیں الیکشن کو تھوڑا ڈیلے کرنے کی، آپ بھی کہہ رہے ہیں اس کے بیچ میں آپ کے الیکشن ہو جائیں، الیکشن تھوڑے سے اور آگے چلے جائیں؟ نہیں، میں تو موجودہ حالات میں یہ سینیریو جو نظر آ رہا ہے نا، میں تو ایک پولیٹیکل، یہ پارٹی کا کوئی تعلق نہیں. 8 فروری کو الیکشن نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میں ذاتی رائے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ابھی فی الحال نہیں ہونا چاہیے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا. اکتوبر والے بھی چلے گئے. ایک بریک لیتے ہیں. بریک اکتوبر والے کون؟ جلدی بتائیے. اعجاز الحسن صاحب کلیئر کریں نا، ویورز کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اکتوبر پھر میں بولوں گا تو وہ بولیں گے کہ نہیں. وہ اعجاز الحسن صاحب سے امیدیں تھی، وہ کہتے تھے نا میں بول رہا ہوں آپ کی جگہ. وہ کب وکیلوں کو بولنے دیتے تھے؟ اعجاز الحسن صاحب دیکھیں، میں عامر صاحب اعجاز الحسن پہ بات مت کیجئے گا، میں بڑا ٹچی ہوں، بڑی زیادتی ہوئی ہے. جو پلان بنایا تھا زیادتی ان کے کمال ہو گئی ہے. ریزائن میں لکھ کے بھی نہیں گئے کہ میں کیوں جا رہا ہوں. اتنے ٹچ ہو گئے ہیں تو ان سے کہیں ریزائن کریں، پریس کانفرنس کریں نا. کمال ہو گئی ہے وہ لوگوں کے ایسی کی تیسی پھیرتے ہیں. ثاقب نثار صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اب اتنی جرت تو ہونی چاہیے تھی کہ ریزائن میں لکھ کے جاتے یا پریس کانفرنس کر دیتے. ایسی کیا بات نہیں ہے، ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے. مطلب ہم تو چاہتے ہیں نا کہ حقائق لائیں سامنے. آزاد صاحب آپ لاہور میں وہ جسٹس زاہد کشکوری صاحب نے کہا ہے ریٹائرڈ ججز چیف جسٹس لا رہے ہیں پریس کانفرنس. میں تو انتظار کر رہا ہوں اور وہ لائیں صحافیوں کے سامنے، لگے گا پتہ انہیں کہ وہ کیوں ایسی جگہ پہ جاتے تھے جہاں پہ ان کو شہد میں بدلنا پڑتا تھا. چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے اس وقت وہ شرمناک بات تھی. وہ گواہ کیوں نہیں بنے سول جج کے سامنے شرجیل میمن کے کیس میں؟ کیا کرنے گئے تھے؟ سٹنٹ بازی کرنے گئے تھے. تباہی کر دی ہے، عدالتی نظام تباہ کر دیا ہے. ہمارا عدالتی نظام کی لیگل جورسپروڈنس نہیں لکھی گئی پاناما کے اندر. ایک کیس پاناما کا، اس میں اقامہ نکالا، اس میں بلیک لا ڈکشنری نکالی، اور وہ جو آصف سعید کھوسا پھر بعد میں ایکسٹینشنیں مانگتے پھر رہے تھے، فخر امام کے ذریعے بل پیش کرایا، پھر انہوں نے ایوان صدر پہ نظر رکھی اور بات کی صحافیوں سے. آج آپ کہتے ہیں کہ حسنات ملک اور انہوں نے بات کی وسیلہ جان نے. آپ کہیں کہ اگر پارٹی میدان میں ہوتی نا پھر یہ سوال اٹھتا تھا من پسند لوگوں کا ابھی کیا کریں گے آپ؟ وہ ٹماٹر آلو گاجر میں بیٹھ کر آپ سیٹیں لڑیں گے؟ یعنی جو بیانیہ جو ہوتا ہے وہ جانا ہے ایک بیانیہ. اب ہر علاقے میں کیسے لڑیں گے آپ؟ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور وہ موجودہ فسائیت کے دور میں اور آپ تو آپ کی پارٹی کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے اس الیکشن کا آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بائیکاٹ ایک علیحدہ ایشو ہے. دیکھیں بائیکاٹ پارٹی نے کرنا ہے. میرے سے پوچھ رہے ہیں نا، میں اگر سمجھتا ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن ابھی نہیں لڑنا چاہیے، اس کو ڈیلے کرنا چاہیے. اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پارٹی کا جو ہے نا الیکشن دوبارہ کروا کر سمبل لینا چاہیے، نمبر 1. اور نمبر 2 جو عمران خان صاحب کی جو سزائیں ہیں ان میں ضمانتیں پوری کروا کر پھر الیکشن لڑنا چاہیے. میری ذاتی رائے کہ میں یہ پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ بات اس طرح سینٹ میں بھی قراردادیں آئی ہوئی ہیں الیکشن کو تھوڑا ڈیلے کرنے کی، آپ بھی کہہ رہے ہیں اس کے بیچ میں آپ کے الیکشن ہو جائیں، الیکشن تھوڑے سے اور آگے چلے جائیں؟ نہیں، میں تو موجودہ حالات میں یہ سینیریو جو نظر آ رہا ہے نا، میں تو ایک پولیٹیکل، یہ پارٹی کا کوئی تعلق نہیں. 8 فروری کو الیکشن نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میں ذاتی رائے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ابھی فی الحال نہیں ہونا چاہیے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا. اکتوبر والے بھی چلے گئے. ایک بریک لیتے ہیں. بریک اکتوبر والے کون؟ جلدی بتائیے. اعجاز الحسن صاحب کلیئر کریں نا، ویورز کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اکتوبر پھر میں بولوں گا تو وہ بولیں گے کہ نہیں. وہ اعجاز الحسن صاحب سے امیدیں تھی، وہ کہتے تھے نا میں بول رہا ہوں آپ کی جگہ. وہ کب وکیلوں کو بولنے دیتے تھے؟ اعجاز الحسن صاحب دیکھیں، میں عامر صاحب اعجاز الحسن پہ بات مت کیجئے گا، میں بڑا ٹچی ہوں، بڑی زیادتی ہوئی ہے. جو پلان بنایا تھا زیادتی ان کے کمال ہو گئی ہے. ریزائن میں لکھ کے بھی نہیں گئے کہ میں کیوں جا رہا ہوں. اتنے ٹچ ہو گئے ہیں تو ان سے کہیں ریزائن کریں، پریس کانفرنس کریں نا. کمال ہو گئی ہے وہ لوگوں کے
ایسی کی تیسی پھیرتے تھے ثاقب نثار صاحب کے ساتھ بیٹھ کے. اب اتنی جرت تو ہونی چاہیے تھی کہ ریزائن میں لکھ کے جاتے یا پریس کانفرنس کر دیتے. ایسی کیا بات نہیں ہے ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے. مطلب ہم تو چاہتے ہیں نا حقائق لائیں سامنے. آزاد صاحب لاہور میں وہ جسٹس زاہد کشکوری صاحب نے تو کہا ہے ریٹائرڈ ججز چیف جسٹس لا رہے ہیں پریس کانفرنس. میں تو انتظار کر رہا ہوں اور وہ لائیں صحافیوں کے سامنے. لگے گا پتہ انہیں کہ وہ کیوں ایسی جگہ پہ جاتے تھے جہاں پہ ان کو شہد میں بدلنا پڑتا تھا. چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے اس وقت وہ شرمناک بات تھی. وہ گواہ کیوں نہیں بنے سول جج کے سامنے شرجیل میمن کے کیس میں؟ کیا کرنے گئے تھے؟ سٹنٹ بازی کرنے گئے تھے. اس نے تباہی کر دی ہے, عدالتی نظام تباہ کر دیا ہے. ہمارا عدالتی نظام کی لیگل جورسپروڈنس نہیں لکھی گئی پاناما کے اندر. ایک کیس پاناما کا, اس میں اقامہ نکالا, اس میں بلیک لا ڈکشنری نکالی, اور وہ جو آصف سعید کھوسا پر بعد میں ایکسٹینشنیں مانگتے پھر رہے تھے, فخر امام کے ذریعے بل پیش کرایا, پھر انہوں نے ایوان صدر پہ نظر رکھی اور بات کی صحافیوں سے. آج آپ کہتے ہیں کہ حسنات ملک اور انہوں نے بات کی وسیلہ جان نے. آپ کہیں کہ